السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو کیا حال ہے؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ سب سے پہلے دوستو میں آپ لوگوں کو پاک توک میڈیا فون کے یوٹیوب چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں، ویلکم کرتا ہوں اور بخیر راغلی کہتا ہوں۔ اور اس کے بعد دوستو میری طرف سے آپ لوگوں کو عید کی خوشیاں بہت بہت مبارک ہوں۔ تو دوستو اب ہم چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ دوستو آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کرنی ہے، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اس کے بعد بیل آئیکن کو لازمی پریس کر لیں تاکہ ہر آنے والی نئی معلومات آپ لوگوں تک بر وقت پہنچ سکے۔ تو چلتے ہیں اب ویڈیو کی طرف۔ دوستو ہم تاریخ کی اس دور کی طرف چلیں گے جہاں پر سلجوق سلطنت اپنے عروج پر تھی اور ایسے حکمران کے ماتحت تھی جس کے نام سے آپ بخوبی پہچان رکھتے ہیں۔ جی ہاں، اس کا نام ہے الپرسلان، جسے الپرسلان بے کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ الپرسلان ایک اہم تاریخی شخصیت تھی جس نے 11ویں صدی کے دوران سلجوق سلطنت میں ایک اہم کردار ادا کیا۔ وہ بڑے پیمانے پر سلجوق سلطانوں اور فوجی رہنماؤں میں سے ایک کے طور پر پہچانا جاتا ہے۔ الپرسلان 1029 میں پیدا ہوا اور 1063 سے لے کر 1072 میں اپنی موت تک سلجوق سلطنت کے سلطان کے طور پر حکومت کرتا رہا۔ الپرسلان کی سب سے نمایاں کامیابیوں میں سے ایک بازنطینی سلطنت کے خلاف اس کی فوجی مہم تھی۔ 1071 میں اس نے ایک فیصلہ کن جنگ کی قیادت کی جسے مینزکریٹ یعنی ملازکرت کی لڑائی کے نام سے جانا جاتا ہے، جس کے بازنطینی سلطنت اور پورے خطے کے لیے دور رس نتائج برآمد ہوئے۔ ملازکرت میں الپرسلان کی فتح کے نتیجے میں بازنطینی شہنشاہ رومانوس چہارم ڈایوجینس کا قبضہ ہو گیا اور اس کے نتیجے میں اناطولیہ میں بازنطینی اتھارٹی کمزور ہو گئی۔ الپرسلان اپنی فوجی صلاحیتوں، حکمت عملی کی منصوبہ بندی اور قائدانہ صلاحیتوں کے لیے جانا جاتا تھا۔ اس نے سلجوق سلطنت کے اندر اصلاحات نافذ کیے بشمول اقتدار کی وکیندریقت، جس سے مقامی حکمرانوں کو سلطنت کے وفادار رہتے ہوئے مزید خود مختاری حاصل ہوئی۔ ایک حکمران کے طور پر الپرسلان اپنی منصفانہ طرز حکمرانی کے لیے جانا جاتا تھا۔ اس نے فکری حصول کی قدر کی، تعلیم اور فنون کی حوصلہ افزائی کی اور اپنی سلطنت کے اندر تجارت کو فروغ دیا۔ انہوں نے مختلف مذہبی اور نسلی گروہوں کے ساتھ بھی اچھے تعلقات بنائے، رواداری اور مذہبی آزادی کے احساس کو فروغ دیا۔ تاہم الپرسلان کا دور اس وقت ختم ہو گیا جب اسے 1072 میں اسماعیلی فرقے کے ایک رکن کے ہاتھوں قتل کر دیا گیا۔ اس کی بے وقت موت کے باوجود اس کی فوجی کامیابیوں اور سلجوق سلطنت میں شراکت نے خطے پر دیرپا اثر چھوڑا اور نظام الملک اتابے نے جس طرح ریاست کے انتظام کو سنبھالا واقعی یہ تاریخ دیکھنے کے لائق ہے۔ جس طرح آپ نے سلجوق سلطنت کے سیزن 1 میں دیکھا ہوگا جہاں پر سلطان ملک شاہ اپنی حکمرانی میں آپ کو نظر آتے ہوں گے اور نظام الملک کس طرح اور کس قدر اپنی جذبات کے ساتھ، لگن اور محبت کے ساتھ وفاداری کی حقانیت دکھاتا ہے۔ ایک ہنرمند فوجی کمانڈر، ایک ہوشیار حکمران اور سلجوقی سلطنت اور وسیع تر اسلامی دنیا کی تاریخ میں ایک اہم شخصیت کے طور پر الپرسلان کی وراثت کو یاد کیا جاتا ہے اور اس کا مطالعہ کیا جاتا ہے۔ ملازکرت کی جنگ میں اس کی کامیابیاں اور سلجوق سلطنت کے اندر اس کی اصلاحات خاص طور پر قابل ذکر ہیں، جس نے ایک با اثر رہنما کے طور پر تاریخ میں ان کے مقام کو مستحکم کیا۔ اور اس کے بعد سلجوق سلطنت سلطان مسعود کے دور تک کافی با اثر رہی، لیکن سلطان مسعود کے دور میں ہی منگولوں کا قبضہ ہو گیا جہاں پر سلجوق سلطنت کی کمر ٹوٹ گئی اور پھر ایک نیا سلطنت بنیاد میں یعنی وجود میں آیا جسے عثمانی سلطنت کہا جاتا ہے۔ لیکن عثمانی سلطنت کے بنیاد رکھتے وقت سلجوقی سلطنت کا بھی بہت بڑا کردار ہے، کیونکہ سلجوقی سلطنت کا آخری حکمران یعنی آخری سلطان مسعود تھا اور اس کے بعد اس کے بھتیجے کو پھر منگولوں نے لایا۔ لیکن تاریخی طور پر دیکھا جائے تو آخری حکمران جو ہے وہ سلطان مسعود یاد کیا جاتا ہے اور اس نے سلطنت عثمانیہ کی بنیاد کے وقت عثمان غازی کی بہت زیادہ مدد کی اور اس کا ساتھ دیا، جہاں پر
बाज़ंतीनी और मंगोल एक हो चुके थे और सुल्तान मसूद सुल्तान उस्मान के साथ, उस्मान गाजी के साथ कंधे से कंधा मिलाए हुए सल्तनत की बुनियाद की खातिर जदोजहद करते नज़र आ रहे थे। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाजमी लाइक करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। और दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो तब तक के लिए हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।